بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نالین محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود نالین محمد۔ پنجاب پاکستان کا ایک ایسا پروونس ہے جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ اس پروونس کو ڈفرینٹ ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل لاہور، گوجرانوالا، اوکاڑا، ساہیوال، ملتان اور دیپالپور۔ ان ایریاز میں ٹائم ٹو ٹائم اہل علم و فن اور قابل حضرات یہاں آ کر آباد ہوتے رہے اور اس ایریا کو علم و فن، ادب و فلسفہ اور حکمت و دانش سے ڈیکوریٹ کیا۔ دیپالپور بھی انہی ایریاز میں سے ایک ہے۔ انفیکٹ دیپالپور کو پاکستان کے انتہائی قدیم سٹیز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دیپالپور سٹی کی فاؤنڈیشن قبل مسیح راجہ دیپال راجپوت نے رکھی۔ یہاں موجود قلعہ، مندر اور سرائے پریویس شان و شوکت کی سٹوری سنا رہے ہیں۔ ہسٹری میں دیپالپور ایک ملٹری پوسٹ کی حیثیت سے فیمس ہوا۔ 13 اور 14 سینچری میں سلطنت کے ڈیفنس میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کیا۔ یہاں کا حکمران محمد تغلق تھا۔ امیر خسرو کو اسی قلعہ میں قید کیا گیا۔ قلعہ دیپالپور نے سکندر یونانی کے قدم روکے۔ دیپالپور میں ایک مندر بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس مندر سے ایک روایت بھی منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ دیپا چند کے بیٹے لال راج کو اس کی اسٹیپ مدر رانی نے بد دعا دی کہ جاؤ تم زمین میں غرق ہو جاؤ۔ لال راج ایک کم سن بچہ تھا۔ وہ کھڑا کھڑا زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رانی پریشان ہو گئی اور اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ صرف بچے کے بال ہی آ سکے۔ بچہ زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ راجہ دیپا چند کو جب اس میٹر کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی رانی کا مرڈر کر دیا اور اپنے بیٹے لال راج کی یاد میں ایک مندر کنسٹرکٹ کیا۔ اس مندر کے کھنڈرات آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ مغل حکمران دہلی اور لاہور کے درمیان جب ٹریول کرتے تو دیپالپور میں ہی سٹے کرتے۔ ان 1518 شہنشاہ اکبر اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کے ہمراہ حضرت بابا فرید الدین گنج چکر کے دربار پر حاضری کے لیے تشریف لائے تو دیپالپور ہی سٹے کیا۔ معزز ناظرین، دیپالپور میں جہاں علمی، ادبی، سماجی اور ثقافتی ہسٹری کا سرمایہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں دیپالپور کے پولیٹیشینز اپنی الگ ریکگنیشن رکھتے ہیں اور ان سب میں بلند نام راؤ فیملی کا ہے، جنہوں نے کئی دہائیوں سے اس ایریے کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی ہیومن لوننگ اور سینسیٹیو پرسنالٹی تشریف فرما ہیں، جنہوں نے پولیٹکس کو عبادت سمجھ کر اپنایا اور اپنے حلقہ میں ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں اپنی شرافت، صداقت، اعلیٰ ظرفی کی بنیاد پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں۔ آج ہمیں عزت بخشی اور اپنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا جناب راؤ محمد اجمل خان صاحب نے، رکن قومی اسمبلی NA 143، چیئرمین قائمہ کمیٹی فار فوڈ۔ راؤ صاحب، آپ کو پروگرام لائیو ود نالین محمد میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ راؤ صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میں نالین محمد کا بہت مشکور ہوں کہ جواں سا اینکر آج مجھے عزت افزائی دے رہا ہے کہ میرا انٹرویو لے رہا ہے۔ میں اپنی اس جو زندگی ہے اس میں یقیناً اپنے تمام تر اللہ کی کرم نوازی سے، اور پہلے تو ماہ صیام جو ماہ رمضان ہے اس کے لیے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا موقع دیا، اور جو اتنی بڑی مشکلات اس ملک میں نازل ہوئی ہے وبا، اسے ان ماہ صیام کے دنوں میں دعا سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور ہماری اس وبا سے جان انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے گی۔ راؤ صاحب، آپ کو اور معزز ناظرین، آپ کو رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں۔ راؤ صاحب، آپ نے اپنی بیسک ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ آئی وانٹ ٹو نو، آپ نے کس انوائرمنٹ میں اور کس پیشن سے تعلیمی سفر کا آغاز کیا؟ میں نے پرائمری اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ اوکاڑا سے کی، پھر علی گڑھ پبلک اسکول لاہور میں 5th میں چلا گیا۔ 69 میں نے وہاں سے میٹرک کیا۔ 69 میں FC کالج جو فارمنائٹ کالج تھا اس میں چلا گیا۔ وہاں سے 73 میں نے اپنی 4 میں اپنی گریجویشن کی، اور اس کے بعد میں
والد صاحب کو 74 میں دل کا عارضہ ہو گیا تھا، پھر میں نے آ کے ان کو اسسٹنٹ شروع کر دی اور میں دیپال پور اپنی زمینوں پہ آ گیا۔ کیا آپ کو ٹیچرز پنش بھی کیا کرتے تھے؟ جی یقیناً اس وقت ماں باپ سے زیادہ جو عزت اور احترام اور ادب قائم رکھا جاتا تھا وہ ٹیچر کا تھا، اور ٹیچر کا اس وقت مقام اور اس کی جو رہنمائی تھی اس میں ایک اتنا بڑا ایک ابتدائی آپ کی پرورش تھی کہ جس سے ٹیچر سے جو خوف تھا وہ یقیناً آپ کی کامیابی کا راستہ۔ اکارڈنگ ٹو مائی نالج، راؤ محمد افضل خان ایک بہت بڑی پولیٹیکل پرسنالٹی تھے جن کی شرافت، صداقت اور اعلیٰ ظرفی کے چرچے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری ینگ جنریشن کو ان کے بارے میں بتائیں۔ راؤ محمد افضل خان صاحب 52 میں آ کے یہاں پہ آباد ہوئے، اور جو ہماری زمین بیکانیر اسٹیٹ سے آئی تھی وہ ونجھل نام کے گاؤں میں وہ زمین ہمیں الاٹ ہوئی، جس کا نام پھر ہمارے پردادا کے نام پہ جو مظہر علی خان تھے اس کے نام پہ رکھا گیا۔ 54 میں انہوں نے پہلا ٹریکٹر ایران سے منگوایا اور یہاں کا لوگوں کو ایک ایگریکلچر کی جو انوویشن تھی یا نئی جدت تھی اس سے متعارف کروایا۔ پہلے بیلوں سے چلتے تھے، پانی نکلتا تھا، کنویں سے پانی نکلتا جس کی پرفارمنس 2 ایکڑ 4 ایکڑ کے قریب ہوتی تھی۔ جب وہ اپنا ٹریکٹر آیا تو ہل بھی بیلوں سے چلتے تھے، پھر ٹریکٹر آیا تو ایک لوگوں نے اس جدت کو دیکھا آ کے، اور پھر 55 میں انہوں نے میاں شریف صاحب نے ایک کالے تیل کا انجن بنایا جو انہوں نے خریدا اور ایک ٹیوبویل لگایا جس سے جو نیچے سے پانی نکالتا تھا، اور یہاں سے اپنی ذمہ داری کو ایک جدت دی۔ جب ذمہ داری میں اپنا ایک مقام بنایا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ رزق حلال کمانا سیکھو اور لوگوں کو عزت نفس دینا سیکھو، یہ ایک ابتدائی ان کا منشور تھا یا ایک سلوگن تھا یا ایک ارادہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور ذمہ داری کو زراعت کو جو دیپال پور 1960 سے پہلے ایک پسماندہ ترین تحصیل تھی، الحمدللہ اپنی محنت سے اس کو پاکستان کی سب سے زراعت میں نمبر 1 تحصیل بنایا۔ واو۔ اس میں ان کی بہت ساری اپنا محنتیں تھیں، یقیناً اس معیار کی محنت تو ہم نہیں کر پائے، لیکن ہم نے ان کی تمام جو افکار تھے، جو ان کے نظریے تھے، جو ان کا ایک ارادہ تھا، جو ان کا منشور تھا، اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ 58 میں والد صاحب پہلی دفعہ چیئرمین یونین کونسل مقرر ہوئے، 62 میں پہلی دفعہ MP ہوئے، 65 میں انہوں نے امیر محمد خان کے خلاف الیکشن لڑا جو الحمدللہ انہوں نے بڑے واضح اکثریت سے جیتا۔ 70 میں انہوں نے بھٹو صاحب کے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا، جس ادوار میں ویسٹ پاکستان اسمبلی میں صرف پاکستان کی 7 سیٹیں پروونشل اسمبلی میں تھی، اور ان میں سے ایک دیپال پور میں حاجی راؤ محمد افضل صاحب نے، جس میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو اور گدی نشین سید اعجاز شاہ صاحب اور سعید خان لادو کا، یہ 4 کینڈیڈیٹ والد صاحب سمیت تھے، ان کو پھر شکست دی اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ وہ کامیاب ہوئے۔ 74 میں بھٹو صاحب نے انہیں ریکویسٹ کی اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 74 سے پیپلز پارٹی میں وہ 88 تک رہے، لیکن 83 میں وہ ممبر مجلس شورا کے ممبر بنے، اور ضیاء الحق صاحب سے ساہیوال ڈسٹرکٹ میں تحصیل اکاڑا، پاک پتن اور دیپال پور تحصیلیں تھیں، پھر ضلع اکاڑا بنوایا، اور ضلع اکاڑا 83 میں یہ ضلع کی بنیاد رکھی، اور اس میں نالا، دیپال پور اور اکاڑا تحصیل پہ یہ محیط ضلع بنایا۔ 88 میں ان کا ایک الیکشن جو میرا ایک یادگاری الیکشن ہے، کیونکہ میرے یہاں آنے کے بعد وہ پہلا بڑا الیکشن تھا جس میں بہت سارے سیاسی یہاں کے جو عمائدین تھے وہ سب ایک طرف تھے، اور ان لوگوں نے خاص طور پہ میاں منظور بٹو صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو یہاں پہ الیکشن کے لیے بلایا کہ راؤ افضل صاحب کے مقابلے میں ہمیں امیدوار نہیں مل رہا،
اس سازش کا میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور یہاں کے لوگوں نے جیسے 70 میں حاجی صاحب کو پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کامیابی دی تھی، ایسے ہی پھر 88 میں میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں انہیں یہ کامیابی دی، اور ایسے ان کا سفر سیاسی جاری و ساری رہا۔ 98 تک وہ زندہ رہے، 98 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے بہت سارے کالجز، بہت سارے سکولز، بہت سارے یہاں پہ روایات جو سیاست میں ایک جاگیرداری نظام تھا دیپال پور کا، اس کو یکسر بدلا، اور پھر عزت نفس لوگوں کو دی اور انہیں ایک رزق حلال کمانے کا طریقہ سکھایا۔ یہی منشور ان کی ڈیتھ کے بعد ہم نے بھی اپنانے کی کوشش کی، اور لوگوں نے، اس دیپال پور کے لوگ اور میرے حلقے کے لوگ اور دیپال پور تحصیل کے لوگ یقیناً محنت کرنے والے، اور اگر آپ میں سیاست میں عبادت سمجھ کے سیاست آپ کریں اور سیاست کو کاروبار نہ بنائیں تو ضرور ایوارڈ دیتے ہیں۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ راؤ صاحب، آپ نے اپنی پولیٹکس کا آغاز کہاں سے کیا اور یہ سفر کیسا رہا؟ میں نے ان کی زندگی میں 97 میں ایک پیپلز پارٹی کے فورم سے ایک الیکشن لڑا، جس میں مجھے 17,000 ووٹ ملے۔ اس وقت میرے مقابلے میں یقیناً میاں منظور وٹو صاحب، رو کیسر صاحب الیکشن لڑ رہے تھے۔ میں نے وہ الیکشن، ابتدائی الیکشن تھا، یہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ موجود نہیں تھا پیپلز پارٹی کا، اس سے اپنی سیاسی اس کا ابتدا کی، سفر کی، اور پھر اپنی محنت جاری رکھی۔ 98 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ دوست جن کے ساتھ حاجی راؤ افضل صاحب کے ایک تعلق تھے، انہوں نے اپنا دست شفقت مجھ پہ رکھا، اور 92 میں میرا پہلا الیکشن، جو یقیناً میرے لیے ایک یادگاری الیکشن تھا، کیونکہ میاں جنرل مشرف صاحب میرے مخالف ان کا کینڈیڈیٹ تھا، اور اس وقت وہ ادوار بہت زیادہ حکومتی جو ادارے تھے وہ اپنا الیکشن میں کردار ادا کر رہے تھے، لیکن میری والدہ کی دعاؤں سے، میرے حلقے کے لوگوں کی مہربانی سے میں نے وہ آزاد حیثیت میں 20,000 ووٹوں سے وہ الیکشن جیتا، جس سے میرا اوانوں میں پہلی دفعہ میں جا کے میں نے جگہ بنائی، اور پھر اس جگہ کے بعد میں نے سیاست کا ابتدا۔ راؤ صاحب، لائف میں سکسیسفل ہونے کے بے شمار راستے ہیں، آپ نے پولیٹکس کے کانٹوں بھرے اور ڈیفیکلٹ راستے کو ہی کیوں اڈاپٹ کیا؟ میں جب 74 میں آیا تو میں نے والد محترم کے ساتھ جو وقت گزارا، تو اس میں جو ہماری عزت، وقار اور رزق تھا، ہم یہ سمجھتے تھے جس مٹی نے، جس میں آ کے ہم آباد ہوئے، جسے دیپال پور تحصیل کہا جاتا ہے، اس نے ہمیں ان تمام چیزوں میں اضافہ کیا۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے کہ 33 سال انہوں نے یہ سفر گزارا اور لوگوں کی خدمت کی، اور ہمیں ہر چیز کا عروج ملا، تو میں نے بھی یہ سمجھا کہ انسانیت کی خدمت ہی افضل ہے، اور افضل نے بھی انسانیت کی خدمت کی، اور میں بھی اس کا پیروکار بن کے اسی طرح انسانیت کی خدمت کروں، اور لوگوں کی فلاح کروں، اور لوگوں کے لیے جو ممکن ہو سکے اپنی سروسز دے سکوں۔ راؤ صاحب، آپ نے کتنے الیکشن کانٹیسٹ کیے، سکسیسفل بھی رہے اور الیکشن لوز بھی کیے ہوں گے؟ ہم آپ کی پولیٹیکل اچیومنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً 1997 کا الیکشن میرے لیے ایک شروعات تھی، اور پھر جب 2002 میں منتخب ہوا آزاد حیثیت میں، تو میری یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ جو ایک ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں، جو طریقہ کار ان کی سیاست کا، اس کو میں تبدیل کروں اور عام آدمی تک اپنی سروسز تک پہنچاؤں، کیونکہ میں آزاد حیثیت میں ہوا تھا، تو میں نے اس وقت کے حاکم سے اور اس وقت کے سسٹم سے ایگریمنٹ کیا کہ مجھے صرف اپنے حلقے کی فلاح چاہیے، مجھے اپنے حلقے کی بہبود چاہیے، مجھے اپنے حلقے کی تعمیر و ترقی کے کام چاہیے، اور مجھے گریٹ آف اللہ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی کانسٹیچوئنٹس، کہ یہ پرائیڈ ہے کہ
پنجاب میں سب سے پہلے دیہاتوں میں سوئی گیس کا ایک ابتدا ہوئی، اور اس سارے دور میں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس حلقے میں جو کام ہوئے شاید پچھلے 50 سال میں کوئی سیاستدان ویسے کام نہیں کروا سکا ہوگا، اور 15 ارب روپے کے کام 2002 سے 8 تک ہوئے۔ راؤ صاحب، آپ نے اور آپ کی فیملی نے پولیٹکس میں ماشاءاللہ لانگ لائف سپینڈ کی ہے۔ آر یو سیٹسفائیڈ کہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، یا پھر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں؟ میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی جو انتہا ہے وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مدد کرتی ہے، اور ہر انسان اس کو کوشش کرتا ہے کہ میں خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جاؤں، لیکن اللہ نے جو مجھے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے جن فورمز پہ بھیجا، جن مقتدر لوگوں کے پاس بھیجا، جن ایوانوں میں بھیجا، وہاں پہ ان کی دعاؤں کا دعائیں میرے ساتھ شامل تھی، اور میں نے جو چاہا، جیسے چاہا، جو میرے کانسٹیچوئنٹس کی ضروریات تھی یا ان کے مشکلات تھی یا ان کے مسائل تھے، اس میں الحمدللہ مجھے 100% کامیابی۔ راؤ صاحب، آپ کے لخت جگر راؤ سعد خان NA-144 حویلی لکھا میں ڈیفرنٹ میٹنگز کر رہے ہیں۔ نیکسٹ الیکشن میں وٹو فیملی کو ٹف ٹائم دینے کا پلان تو نہیں؟ دیکھیں، یہ کسی کی وراثت تو نہیں ہے سیاست کہ وہ کوئی یہ حلقہ کوئی 56% اس حلقے میں یقیناً ایک کلین وٹو برادری کا موجود ہے، باقی دوسرے کلین موجود ہیں، کہ یہ کسی ایک گھر کی سیاست ہے یا وراثت ہے۔ لیکن کیونکہ اس پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ ضلع اوکاڑہ میں ہمارے خاندان کی بہت پولیٹیکل سروسز ہیں، اور سوشل ویلفیئر کا کام ہم لوگوں نے کیا، وہ ایجوکیشن سیکٹر میں کیا، وہ تعمیر و ترقی میں کیا، وہ الیکٹریسٹی میں کیا، وہ سوئی گیس میں کیا، وہ روڈز میں کیا، جو بھی لوگوں کی ضروریات زندگی میں کام آنے والی چیزیں ان کی لیے ہم نے کوشش کی۔ تو اب یہ سعد is a very well educated. He has done his degree from America. Fahad has done his degree from UK. تو امید ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں میں اپنا جگہ بنائیں گے تو ان کے لیے پورا ضلع موجود ہے، جہاں سے بھی الیکشن لڑنا چاہیں۔ ان کے والد محترم کی، ان کے دادا محترم مرحوم کی بہت ساری لیگیسی، بہت ساری دوستی، بہت سارا تعلق ہر جگہ موجود ہے۔ تو وہ اگر اپنے آپ کو اس میں ثابت کریں گے فیلڈ میں لوگوں سے بہتر، تو انہیں ضرور موقع ملے گا اور وہ ہر جگہ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ کسی ایریا کی پراسپیرٹی کو انالائز کرنے کے لیے وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھا جاتا ہے۔ سٹی دیپالپور میں سیوریج سسٹم ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کیا اقدام کریں گے؟ میں اس میں میاں شہباز شریف صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یقیناً اس کو 2008 میں اس پروجیکٹ کو شروع کیا، اور ہمارے MP ملک علی عباس صاحب نے اس کی پروجیکٹ کی منظوری لی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہم سفر تھا اور شامل تھا۔ یقیناً اس کا وقت کچھ زیادہ لگ گیا، لیکن آج الحمدللہ 80% دیپالپور کا سیوریج کا سسٹم مکمل ہو چکا ہے۔ 20% کچھ پلاگنگ ہونے والی ہے۔ جب پلاگنگ ہو جائے گی تو پھر اس سسٹم میں بہت بہتری آ جائے گی، اور یہ ایک خواب تھا دیپالپور کا، اور وہ خواب الحمدللہ ہمارے قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے اس کو لیے بڑی خطیر رقم دی، جو تقریباً 42 کروڑ روپیز تھی۔ راؤ صاحب، آپ نے خدمت انسانیت کو امپورٹنس دی۔ خدمت انسانیت کے پیشن کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ ہاں، دیکھیں، میں آپ کو ایک موٹیوز تو یقیناً ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا بھلائی ہو، اور جو آپ کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ واریاں ڈالی ہیں، وہ بجائے آپ ذاتی اپنے مفادات کے، وہ لوگوں کے مفادات کے لیے اپنی توانائی خرچیں۔ اور میں ان خوش قسمت پالیٹیشنز میں سے ہوں
جس جگہ پہ بھی گیا جو بھی مقتدر لوگ ہوئے، اور خاص طور پہ اب جو میری جماعت، جس جماعت سے میں وابستہ ہوں، پاکستان مسلم لیگ، میں اس کا بہت مشکور ہوں کہ میں نے ایک الیکشن 2008 میں جو تھا، میاں منظور بھٹو صاحب میرے مقابلے میں تھے، اور وہ 1017 ووٹوں سے مجھ سے ون کیا تھا انہوں نے۔ وہ 4-5 سال کا جو ان کا ٹائم تھا، جس میں انہیں وہ عہدۂ وقار مرتبے جو سابقہ ادوار میں بھی وہ رہے، وہ پھر اس میں منسٹر فار انڈسٹریز ہوئے، اور بہت مقتدر جگہوں پہ وہ ان کی ایک پہچان تھی، لیکن انہوں نے اس علاقے کی خاص طور پہ کوئی خدمت نہیں کی۔ اور زرعی یونیورسٹی ایک 2002 میں نے، جو میرے والد نے زراعت سکھائی تھی، وہ میں نے ایک زرعی یونیورسٹی یہاں پہ منظور کروائی، اس کی ابتدائی کلاسز بھی شروع ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں منظور بھٹو صاحب نے وہ تعلیم اور ہماری نسل کشی کرنے کا جو اس کو تکمیل نہ کروا کے ایک اپنے ذمے ناکامی کا ایک توق لیا تھا، میں نے آ کے وہ 2013 میں جب شروع کی، اس یونیورسٹی کو بند کروا دیا گیا تھا اس ادوار میں، تو میرا یہ پیشن تھا کہ میں اس زرعی یونیورسٹی کو مکمل کرواؤں، اور یہاں پہ جو میرے والد نے ایک لوگوں کو رزق حلال کمانا سکھایا، تو میں ابھی اس میں کنٹریبیوٹ کر کے کوئی انوویشن دوں۔ تو وہ زرعی یونیورسٹی آج الحمدللہ 3 ارب روپے کی لاگت سے اکاڑا میں دیپالپور زرعی یونیورسٹی ایٹ کسان مکمل ہو چکی، اور اس کی کلاسیں شروع ہو گئی۔ وہ میرے قائد محترم میاں نواز شریف کا ایک بہت بڑا، شہباز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری نسل کے لیے، اکاڑا کے لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک کام ہے۔ سب سے بڑا کام تو روسکندر اقبال صاحب جب وہ منسٹر تھے انہوں نے کروایا، جو کیڈٹ کالج اکاڑا کا تھا، لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بعد میں جو بڑا کام ہوا اکاڑا ضلع کا، وہ زرعی یونیورسٹی دیپالپور تھا۔ زرعی یونیورسٹی دیپالپور کے بعد یقیناً میں نے دیکھا کہ وہ روایتی سیاستدان جو دیپالپور کی ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی اپنی کلیدی کردار ادا نہیں کر سکے، میں نے شروع کروایا تھا ایک سکول 2004 میں جسے ڈی پی ایس کہتے ہیں، اور ڈی پی ایس ایک ایسا سکول ہے جس کی شاید پورے پنجاب میں ایسی بلڈنگ، ایسی کلاسز، ایسا اس کا کیمپس شاید ہی کہیں موجود ہو۔ وہ اس وقت کے مطابق 20 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوا تھا، 22 ایکڑ میں وہ سکول موجود ہے۔ آج 3100 بچہ اس میں پڑھ رہا ہے، جو پلفریج ہو کے، جو مائیگریٹ ہو کے ہمارے دیپالپور کے متوقع لوگ لاہور یا اکاڑا چلے گئے تھے، وہ بھی واپس آئے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ پھر دیپالپور کی سراؤنڈنگ میں الحمدللہ کوئی بائی پاس ایسا نہیں ہے جو کارپیٹڈ نہ ہو، اور جو ریلوے چوک سے دیپالپور کو سڑک جاتی ہے وہ 40 فٹ ون وے کی صورت میں جا رہی ہے، اور ہمارے دیپالپور کی ایک یقیناً وہ انٹرنس جو ہے وہ ایک نظر آتی ہے کہ یہاں پہ کوئی شہر دیپالپور موجود ہے۔ اس کے بعد ہم نے بہت ساری ڈیولپمنٹ کے کام کروائے۔ یہاں پہ ٹف ٹائلز 35 کروڑ روپے کی شہباز شریف صاحب نے دی۔ پھر یہاں پہ بجلی کے بہت سارے کام ہوئے، اور وہ کام جو تھے وہ یقیناً پھر اس دیپالپور کی ترقی کا باعث بنے۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ راؤ صاحب، آپ کے حلقہ میں ایک بڑا شاندار فیملی پارک ہے جہاں فیملیز اپنا فری ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، یہ منصوبہ کب اور کس دور میں کمپلیٹ ہوا؟ میاں شہباز شریف صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے 2014 میں، اور یقیناً ہم نے انہیں ریکویسٹ کی۔ بہت سارے منصوبے تھے جو تقریباً 10 ارب روپے کے وہ ٹوٹل پروجیکٹ تھے، تو ہماری یوتھ نے اور ہمارے جو فیملی اورینٹیڈ سپورٹرز تھے انہوں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک اچھے پارک کی ضرورت ہے۔ والد صاحب نے یہ پارک، جب وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے سائی وال، اس وقت یہ ایک 4 ایکڑ جگہ جو تھی ٹرانسفر کروائی تھی ڈسٹرکٹ کونسل سے ٹاؤن کمیٹی کے نام،
جو کہ آباد پڑی تھی، اور یہ سنکن ایک وہ تھا، اور سارے شہر کی ڈھکی کا اور اس قلعے کا پانی اس میں آ جاتا تھا۔ تو ہم نے انہیں ریکویسٹ کی، تو پورے ڈویژن ساہیوال کا پہلا فلڈ لائٹ اسٹیڈیم بھی تھا یہ، اور ایک فاطمہ جناح پارک بھی تھا۔ فلڈ لائٹ اسٹیڈیم حاجی راؤ افضل صاحب کے نام پہ تھا، اور پارک فاطمہ جناح صاحبہ کے نام پہ ہے۔ آج وہ پارک میرے شہر دیپالپور کے بچوں کا، میرے شہر دیپالپور کی خواتین کے لیے، جوانوں کے لیے ایک ایسی سی تفریح گاہ ہے جو شاید باقی ٹاؤنز میں موجود نہیں ہے۔ راؤ صاحب، دیپالپور میں اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں آپ کی طرف سے سوئی گیس ایک بہت بڑا گفٹ ہے، لیکن اب گیس رات 10 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک بند رہتی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ میں گزارش کروں گا کہ سوئی گیس کی ابتدا تو تحصیل دیپالپور میں نے ویلیجز میں جب اس کی ترسیل شروع کی تو حویلی میں گیس موجود نہیں ہوتی تھی، نہ ہی بصیرپور میں گیس موجود تھی۔ تو میں یہ گیس چرستہ میاں خان تک لے گیا، اور یہاں سے میں یہ بھومن شاہ تک لے گیا، اور پھر آنے والے وقت میں وہ یقیناً حویلی تک بھی پہنچی۔ ہم نے 2002 سے 7 میں بھی کوئی 67 ویلیجز کروائے تھے، اور پھر گیس کے اس دفعہ ہر ڈائریکشن میں وہ چرستہ میاں خان سے لے کے حویلی کے جموں وچھل تک، اور دیپالپور سے لے کے پاک پتن کے میرے حلقے پاک پتن کا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں تک جو اتنے بھی معاوضات تھے، پھر اکاڑا روڈ پہ جتنے بھی معاوضات تھے، پھر حویلی روڈ کے اوپر جتنے بھی معاوضات تھے، ان سب میں تقریباً 57 ویلیجز میں یہ گیس کی، اور یہ گیس میں میاں نواز شریف صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے 1 ارب 32 کروڑ روپے کے پروجیکٹس دیے تھے، اور دونوں ٹاؤنز دیپالپور اور حجرہ میں بھی یہ گیس لگی، اور آج کلی کریا اور گھر گھر الحمدللہ گیس ہے، اور ہمارے یہاں پہ گیس کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور تمام سٹاف جو ہے سوئی گیس کا، ان کا اور سوئی گیس کے تمام ڈپارٹمنٹ کا بھی بہت تعاون رہا، اور انہوں نے ہمارے اس کوشش میں اپنا بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ میں ان اداروں کا بھی مشکور ہوں، لیکن یقین لوگوں کی دعاؤں تھی کہ آج وہ کام مکمل ہوئے۔ صاحب سوری، آپ ان اداروں کا نام لینا چاہیں گے؟ میں سوئی گیس کے ادارے کا خاص طور پہ واپڈا کا، کیونکہ واپڈا کی جو وہ دیپالپور میں اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارا جو قلعہ نما 5 وارڈ ہیں ان میں بجلی کی ترسیل بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ پولز لگنے بڑے مشکل ہیں۔ تو ہمارا سارا شہر قلعہ نما جو تھا اس میں نئے پولز لگے، کیبلز لگی، اور جتنے 5 وارڈ ہمارے اوپر ہیں، 13 وارڈ ہمارے نیچے ہیں، سب میں جتنے ٹرانسفارمرز تھے، وہ اگر 25 کا تو پار کا تھا تو وہ 50 کا ہوا، 50 کا تھا تو 100 کا ہوا، 100 کا تھا تو 200 کا ہوا، 200 کا تھا تو 400 کا ہوا۔ لیکن ساتھ میں ہم نے گریڈ کو، جو گریڈ پہلے جو اس کی کیپیسٹی تھی اس سے 4 ٹائمز مور بڑا گریڈ کروا دیا، اور اس گریڈ کے پر تقریباً 30 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس سے 11 نئے فیڈرز ہم نے لگوائے جو دیہاتوں میں گئے، اور ان 11 نئے فیڈرز پہ الحمدللہ 30 سے 35 کلومیٹر لمبے وہ فیڈرز تھے، اور دیہاتوں میں پھر جو آپ کی وولٹیج ڈراپ تھا اس کا سسٹم میرے کسی بھی حلقے کے گاؤں میں اب اللہ کی کرم نوازی سے موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم نے اس کے ارد گرد روڈز سیکٹر کو ترجیح دی، اور اکاڑا دیپالپور روڈ پہلے یہ سنگل تھی، میں نے ڈبل کروائی، اور یقیناً اب اس کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ راؤ صاحب، دیپالپور ایک ہسٹوریکل اور بیوٹیفل سٹی ہے، اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ اس میں تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے پروجیکٹس ہیں۔ یقیناً ہمارے یہاں پہ بچیوں کا کالج جو 1 ایکڑ میں تھا اس کو ہم نے
میں انفارچونیٹلی میرے بیٹی نہیں ہے تو اس کا قرض اتارنے کے لیے میں نے 7 ایکڑ میں ایک ایسا کالج کی ابتدا رکھی جو 18 کروڑ روپے کی لاگت تھی اور 7.5 ایکڑ میں وہ کالج بن رہا ہے، جو تقریباً 90% بن چکا ہے اور 10% بقایا تھا کہ حکومت ختم ہوئی اور ابھی 2 سالوں میں اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا۔ یہ ایک ایسا سا وہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ماں کو یا ایک بچی کو پڑھانا ہے، خاندان کو پڑھانا ہے، اور ایک بچے کو پڑھانا ہے، ایک فرد کو پڑھانا ہے، تو اس چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بھی یقیناً مجھے خوشنودی حاصل کرنی تھی، لیکن میرے کندھوں پہ جو ایک کمی تھی یا میرے خاندان میں کمی تھی یا میرے اپنا بچوں میں ایک دونوں بیٹے ہیں اور بیٹی نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ وہ کالج اور سارے شہر کی ٹف ٹائل اور وہ فیملی پارک اور سارے شہر کے بائی پاسز کارپیٹڈ اور ان تمام چیزوں کا میرے شہر کی تنزیل و رہائش میں بہت بڑا ایک بینچ مارک بھی ہوگا، مائل سٹون بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ چیزیں لوگ ایک اس کو اپنا ایک مشعل بنائیں۔ راؤ صاحب، آپ نے ایجوکیشنل فیلڈ میں ایکسیلنٹ کام کیا، پرٹیکولرلی ڈگری کالج کی کنسٹرکشن ایک بہت بڑی خدمت ہے، لیکن ابھی یہ پروجیکٹ انکمپلیٹ ہے، اس کا کون رسپانسبل ہے؟ یہ پروجیکٹ 2016 میں شروع ہوا تھا، 15 میں اس کی شروعات ہوئی، 15 کے اینڈ میں 2016 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں مشکلات یہ تھی کہ یہ محکمہ نہر کی زمین تھی، ایجوکیشن کے نام ٹرانسفر کروانے میں 6 سے 8 مہینے لگ گئے، اور پھر میں اپنے قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑی خطیر رقم اور دوسرے کالجز جو پنجاب کے کالج ہیں اس سے مختلف، یہاں کی دیواریں جو آپ دیکھیں گے کالج کی، وہاں کے جو آپ باہر ٹائلز لگی دیکھیں گے، اندر آپ کلاس رومز میں جو ٹائلز دیکھیں گے، جو وہاں پہ ایلومینیم کی ونڈوز دیکھیں گے، یہ دوسرے کالج میں موجود نہیں ہیں۔ اب جب یہ حکومت آئی تو یقیناً لوگوں نے امید کی کہ شاید یہ حکومت کو بہتر پرفارم کرے گی، ایجوکیشن سیکٹر ان کی پرائرٹی ہوگی، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2 سال میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے اس کالج کی تکمیل میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور میں نے کوشش کی کہ اس کا کوئی فنڈز بھی 2018 کے الیکشن کے بعد جاری کروا دیا تھا، لیکن اسے مکمل نہیں کیا جا رہا، جو میرے آنے والی بچیوں کے پڑھنے والی بچیوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور اس کو جلدی سے جلدی تکمیل ہونی چاہیے۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ راؤ صاحب، ایک وقت تھا جب پولیٹکس سویلائزڈ انداز میں کی جاتی تھی، مگر اب اس میں لفظی تشدد کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اس کو تو اس طریقے سے لوں گا کہ کچھ ہمارے ہاں پیشنس کی کمی ہو گئی ہے۔ جو پہلے ادب احترام کے رشتے تھے، جو بزرگ تھے، ان کے سامنے جو بچوں کا یا جوانوں کا ایک ادب کا لحاظ تھا، وہ کم ہو گیا، اور جب پیشنس ہماری پوری سوسائٹی میں کم ہو گئی تو اس سوسائٹی میں کم ہونے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ پہلے سیاسی طور پہ الیکشن لڑے جاتے تھے اور پرفارمنس دکھا کے لوگوں کو اپنے سے بہتر اور افضل بنایا جاتا تھا۔ اب سیاست میں کچھ ریونجفل جو منفی وہ آیا ہے، جو لوگوں کو تیز کر کے، لوگوں کو ناجائز مقدمات میں انوالو کر کے، لوگوں کو بلیٹل کر کے، لوگوں کو عزت نفس مجروح کر کے، اور اپنے آپ کو سبقت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ پی ٹی آئی کا جو ایک رول ہے، میں اسے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاست کی اس روایات کو، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو اب رول ہے، جو بہت بڑا رول ہے، اور اس میں جس طریقے سے مخالفین کی تضحیک اور تذلیل کی جاتی ہے، یہ ایک بدنما دھبا ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت کا، اور اس کے جانے کے بعد لوگ اس کا بدلہ ضرور اتاریں گے۔
راؤ صاحب، آپ کے خیال میں دیپالپور کا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو فوری طور پر حل طلب ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت ساری چیزوں کی لیے بہتر کام کیا اور دوسرے سیاستدانوں سے بہت بہتر چیزوں کو پرائرٹی دی، لیکن اکاڑا دیپالپور روڈ ڈیول کیریج وے ہونا اس وقت دیپالپور کے نمبر 1 پرائرٹی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مجھے موقع دیا اور میری زندگی ہوئی اور سعد اور فاد کو اللہ تعالیٰ نے اس سیاست میں اپنا شانہ بشانہ میرے ساتھ چلنے کی بھی ہمت دی، تو آئندہ جو میرا میگا پروجیکٹ ہوگا جو انشاءاللہ میں مکمل کرواؤں گا وہ اکاڑا دیپالپور ڈیول کیریج وے ہوگا۔ راؤ صاحب، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، مشکل کی اس گھڑی میں آپ نے غریب لوگوں کی کیا مدد کی؟ میں نمود و نمائش کا کچھ عادی بھی نہیں ہوں اور کچھ اسے اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ یہاں پہ ایک سیاستدان اپنی 1 میل 1.5 میل اور کسی اسکول اور کسی کالج کے افتتاح پہ 8 4 پلیٹس لگواتے تھے اور 2 2.5 لاکھ روپے کی برجیاں بناتے تھے۔ میں کوئی سے اچھے روایات نہیں سمجھتا۔ یہ لوگوں کی دی ہوئی امانت ہے اور یہ لوگوں کی دی ہوئی عزت ہے جسے آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے اب تک 10 سے 12 لاکھ روپے کے مختلف لوگوں کو پیک بنا کے تقسیم کیے ہیں اور مزید کل سے شروع کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کرونا وائرس میں جو ہمیں ضرورت ہے وہ ڈسٹنس کی ہے۔ ہمیں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے سول سوسائٹی کی، اس وقت ہمیں جو پی ٹی آئی کا ایک کوشش ہے کہ لوگ تقسیم رہیں، ہمیں تقسیم ہونے کی بجائے آپس میں یکجا ہونا چاہیے، آپس میں ایک جہد کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اور جو لوگ ہیو ناٹس ہیں، جن لوگوں کو روزگار کے لیے مشکل ہے، ہم مل کے بلا تفریق اس کے، بلا امتیاز اس کے کہ کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ان غریب لوگوں کے لیے جو ممکن ہو سکے اپنی سروسز مالی، جانی اور ان کے بچوں کے لیے جو کفالت کر سکیں، ہماری وہ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اور کرونا ایک ایسی اندھی بیماری ہے جس کی کوئی خبر نہیں ہے کس میں یہ انفیکشن ہے، تو ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ ہم ڈسٹنس رکھیں، دوسرا یہ کہ ہم اپنے ماسک لگا کے رکھیں، تیسرا ہم اپنے آپ کو سینیٹائز رکھیں، اور چوتھا سب سے بڑا یہ کہ ہم اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور تاکہ حکومت کے لیے، وقت کے لیے، اور جو اس میں سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہمارا ادارہ ہے صحت، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہے، اس میں وہاں کے کام کرنے والے وارڈز بوائے ہیں یا کوئی سویپرز ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے۔ اور وہ اس وقت ہماری وہ فوج ہے جو اپنی جان کے نذرانے دے رہی ہے، اور وہ فوج جو اس وقت ہمارے ملک میں سارے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے جو پولیس ہے، اس کے لیے بھی ہمارے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ جو جہاں پہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ان کی توفیق دے۔ آمین۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ مجھے اور میرے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ میں کیونکہ آپ نے ہمیں ریپلیس کرنا ہے، اور یقیناً نالے محمد جو ہے وہ ایک ابھرتا ہوا ہمارا ایک ایسا اینکر ہے جو ہمارے علاقے کی ایک شان بنے گا۔ ہم نے جو سیاست میں جگہ اپنی بنائی ہے اسے اللہ تعالیٰ میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں انشاءاللہ وہ آنے والے وقت کے بہت بڑا ایک وہ ہوگا۔ تو اس کی وساطت سے یہ میں آپ تک پیغام دوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں میں محفوظ رہنا چاہیے، نمبر 2 ہمیں ڈسٹنس کرنا چاہیے، نمبر 3 ہمیں غریب کی مدد کرنی چاہیے، اور نمبر 4 ہم سب کو اکراس دی بورڈ مل کے اس ملک کے لیے اس وقت اتحاد کی ضرورت دکھانا چاہیے، اور اس میں
سب کو یہ ذمہ واریاں دینی چاہیے کہ اگر ہاتھ دھونے سے آپ کی وہ کرونا وائرس کی وہ کم ہو سکتی ہے تو ہمیں ہاتھ بھی اپنے دھونے چاہیے. ہمیں جب اکٹھے ہم کسی محفل میں اول میں تو محفلیں ہمیں یا کوئی افطاری ہیں ہمیں یا کوئی ہمیں گیٹ ٹوگیدرز یا کوئی جلسہ یا جلوس یا کوئی وہ نہیں رکھنے چاہیے. اور اگر کوئی ایسی ضرورت ہے بھی تو ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ڈسٹنس پہ رکھیں تاکہ وہ وائرل جو ہے دوسرے کو افیکٹ نہ کر سکے. میں اوکاڑا ڈائری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک پاکستان میں کسی ایک خاندان نے ڈیڈیکیٹڈلی ڈیووٹڈلی کسی ملک کی خدمت کی ہے تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی ہے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور شہباز شریف صاحب جیسے ایڈمنسٹریٹر کو دوبارہ ہمارے ملک میں خدمت کرنے کا موقع دے اور انشاءاللہ یہ ملک اپنی بہت ساری جو منزلیں ہیں وہ طے کرے گا. عمران خان کی گورنمنٹ سے یوتھ کو بہت امیدیں ہیں، کیا وہ ان امیدوں کو پورا کر پائیں گے؟ اس کا جواب بہتر تو آپ کو یوتھ دے گی جس نے اپنے اس وقت کے اپنے سسٹم کو ان امیدوں سے اپنے فیملیز کو اس طرف جانے پہ مجبور کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو میں نے اپنی سیاسی ادوار میں دیکھا ہے ناکام ترین اگر کوئی سربراہ مملکت ہوا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. اور نہ ہی یوتھ کو وہ جابس دے سکا، نہ وہ یوتھ کے لیے روزگار دے سکا، نہ ہی وہ گھر بنا کے دے سکا، نہ ہی وہ پراسپیرٹی کر سکا، نہ کوئی انڈسٹری کو ترقی دے سکا، نہ کوئی ذمہ دار ایگریکلچر کے لیے کچھ کر سکا. ایگریکلچر از اے بیک بون آف آور کنٹری. ہمارے ایگریکلچر بہت مشکلات میں ہے. تمام چیزوں کو جن میں اس کے مفادات ہیں، یہاں پہ چینی سکینڈلز، آٹا سکینڈلز، گندم سکینڈل آئے، ابھی تک اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوئی. جو اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں، سابقہ حکومتوں کے لوگوں کو سابقہ جو حکمران تھے ان پہ تنقید کی جاتی ہے. لیکن آج وہ وقت ہے کہ ساتھی جو ارد گرد بیٹھے ہیں وہ کمال کرپشن میں وہ ہیں، اور وہ جتنے کمال کرپشن میں وہ لوگ انوالو ہیں اتنے وہ باکمال ہیں. اور ان کے عزت اور وقار اور مرتبے اور وہ کیبنٹ جن کیبنٹوں میں ان الیکٹڈ لوگ نہیں بیٹھتے وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ناکامی یوتھ کی امیدیں جو تھی ان پہ بھی پانی پھرا ہے، اپنے جو ان کے سلوگن تھے ان پہ بھی پانی پھرا ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد اس ملک کے اچھی باغ ڈور کسی اچھے لوگوں کے ہاتھ ہو جائے. دیپالپور کی یوتھ کو وہ گر بتا دیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح سکسیسفل لائف سپینڈ کر سکیں. محنت، جی، ایمانداری، جی، پیشن، اور اپنے آپ کو ایک ایسا آئیڈیل بنائیں جسے لوگ فخر کر سکیں کہ وہ آپ ان کے نمائندے ہیں یا آپ ان کے شہر کے لوگ ہیں. آپ کی نظر میں پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان کا فیوچر، کیونکہ یہ ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو آنے والے وقت میں جو ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں گے یا ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہوگی وہ بہت ترقی کریں گے. اور پاکستان آپ کو نظر آئے گا آنے والے وقتوں میں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی پہچان بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چائنا ہمارا جو دوست ہے، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمیں ان کے جو ہمالیہ سے بھی اونچی ایک تعلق ہے، ہمارا دوستی ہے، اور اسے اپنے تمام سسٹم اور نظام میں جو وہ ہر ہماری مشکلات میں مدد کرتے ہیں، اپنی دوستی کو اور سٹرینتھن کرنا چاہیے. اور وہ جو ملک دنیا میں اب آنے والے وقت میں ایک سب سے بڑی اکنامک پاور بننے جا رہا ہے اس سے استفادہ بھی حاصل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمیں اپنی دوستی کو مزید بڑھانا چاہیے. جناب راؤ صاحب، آپ سے یہ لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ میرے لیے اور میری نیو جنریشن کو کیا میسج دیں گے؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالین محمد جو مجھ سے یقیناً کوئی
60 سال چھوٹا ہے جی اور اب آج مجھے وہ سوالات کر رہا ہے، تو میں تو یہ پیغام دوں گا کہ آپ کی طرح ہر بچہ جوان اپنی محنت کرے، لگن سے محنت کرے. اس ملک پاکستان، اس مملکت نے لوگوں کو ہر عزت وقار اور رزق دیا ہے. جی اگر اس میں وہ محنت کرے گا تو ایک ناموری بھی پائے گا اور اس ملک کی خدمت میں جو حصہ ڈالے گا اس سے ایک یقیناً جو میاں محمد یاسین بٹو صاحب جیسے، حاجی راؤ محمد افضل صاحب جیسے لوگ جو ایک بینچ مارک چھوڑ گئے ہیں، آج آپ کی نسل اس کو مزید بڑھائے گی. جناب راؤ صاحب، تھینکس اے ملین فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم. نائس ٹو میٹ یو. میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. پلیز پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں. معزز ناظرین، اگر آپ میری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل نلین محمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. میں نلین محمد آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.